السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، پچھلے درس میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کفار، ملحدین اور دشمنان اسلام کی جانب سے کیے گئے اعتراضات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو عام اعتراضات جو کیے جاتے ہیں کہ کیا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، کیا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کیا نبیوں کا حساب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو عام انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس طرح کے اعتراضات یہ کفار و ملحدین کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم ان کا جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر آئیں گے کہ آپ علیہ السلام نے جو شادیاں کی اس پر جو کفار اور ملحدین نے اعتراض کیا اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم ان اعتراضات کا جواب سن لیتے ہیں۔ کیا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے؟ یہ سوال جو کیا جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو یاد کر لے۔ رب تعالی جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو اس نے بنایا اور لوگوں کے کردار سے پہلے ہی سے وہ واضح طور پر واقف ہے، بلکہ دنیا کے بنانے کا مقصد بھی اس نے بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اس مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے انبیاء کا بھیجنا بھی ضروری تھا، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لہٰذا اللہ کے علم کے مطابق ہی نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی ہے، البتہ نبوت کے عطا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول نبوت کب آپ کے لیے واجب ہوئی؟ آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، نبوت اس وقت واجب ہوئی جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اعتراض کرنے والے قرآن و حدیث اور دین اسلام سے بالکل ناواقف ہیں اور ان کے اعتراضات جہالت پر مبنی ہیں۔ اسی طرح دوسرا اعتراض، کیا نبی معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کیا سرزد نہیں ہو سکتے؟ اس طرح سے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر نبیوں سے گناہ ہوتے تو آج کے معترضین جس طرح اعتراض کر رہے ہیں، آج کے جہلاء، سابقہ جہلاء بھی بالکل اعتراض کر سکتے تھے کہ بھلا کیسا نبی ہے جو بالکل ہماری طرح گناہ کرتا ہے، ہماری طرح یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ذات مبارکہ کو کبائر سے پاک رکھا۔ اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کیا نبی کو اللہ نے معصوم بنایا یا وہ طبیعتاً ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو باتیں شامل ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں مسند احمد کی آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا تو انہیں اپنے نفس کے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس طرح جس کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے چن لیے ہو، بلا شبہ رب تعالیٰ ان کی مدد بالکل کرتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی دنیا میں چھوٹ رکھی۔ شیطان کی مثال لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی، زندگی دی، لوگوں کی نظروں سے غائب رہنے کی اس کو مہلت دی اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اجازت دی۔ تو ایک نبی کی مدد حسب مقام و مرتبہ رب تعالیٰ کیوں کر نہیں کر سکتے؟
اور اللہ تعالیٰ خود ہی اصول بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو پھر یہ سوال، کیا نبیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں دعا کرنا، اور اسی طرح سورہ عبس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے کسی مسئلے کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، تو رب تعالیٰ نے سورہ عبس اس وقت تنبیہ کے طور پر نازل کر دیا۔ تو یہ جو انبیاء کرام سے چیزیں سرزد ہوئی، یہ بشری تقاضوں کے تحت تھی، ان کو کبائر میں قطعاً بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نبیوں کے لیے صحابہ کو بھیجنا، فرشتوں کو بھیجنا، ان پر تکالیف کا آنا اور ان تکالیف پر ان کا صبر کرنا، یہ سب اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ انسان ہے، لیکن اس قدر عظیم انسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے مقرر کر لیا۔ اب اسی طرح یہ اعتراض، کیا نبیوں کا حساب بھی عام انسانوں کی طرح ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا عام انسانوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ تو یہ اعتراض کرنے والے بالکل دین اسلام سے ناواقف ہے، بلکہ یہ جہالت پر مبنی ان کے سوالات ہیں، کیونکہ عام انسانوں والے کسی بھی حساب کا ذکر نہیں آیا قرآن و حدیث میں، بلکہ ہر ایک کا حساب اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اس طرح سے آیا ہے۔ جس نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے اس کے ساتھ زیادہ پوچھ گچھ ہوگی اور سختی سے اس کا حساب ہوگا، جس نے کم گناہ کیے ہوں گے اسی قدر اس کے ساتھ نرمی ہوگی، البتہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نیز کسی کے لیے معیار بھی الگ نہیں، البتہ بہت سے لوگوں کو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی بغیر حساب کتاب لیے معاف فرما دیں گے، اور اسی طرح ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے مطابق، رحمت کی بدولت جنت میں جائے گا، اور انبیاء اکرام بھی اس رحمت میں شامل ہوں گے۔ نبیوں کے لیے کوئی الگ معیار اس ضمن میں نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہی داخل ہوگا، کوئی بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتراض کرنے والے بالکل دین اسلام سے ناواقف ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے اعتراضات کی طرف، جو کہ بہت ہی بڑے اور خطرناک اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراض کفار و مشرکین کی جانب سے آج بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ غیر مسلم اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت زیادہ بیویاں تھیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کچھ بدماش اور کچھ جہلا، کچھ ناقدین اسلام تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر بہت خطرناک جملے کستے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نعوذ باللہ آپ کی جسمانی خواہشات کی تسکین پر مبنی تھی۔ تو یہ اعتراض کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ 54 سال کی عمر تک آپ کی ایک ہی بیوی تھی، یہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ آپ کی شادیوں کی وجہ آپ کی جسمانی خواہشات قطعا نہ تھی۔ 50 سال کی عمر تک آپ کے پاس ایک ہی بیوی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ عمر میں آپ سے 15 سال نہ صرف بڑی تھی بلکہ پہلے ہی سے 2 بار بیوہ بھی ہو چکی تھی، اور اگلے 4 سال تک آپ کی ایک ہی بیوی تھی، سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ تمام ازواج مطہرات سوائے ایک کے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، یا تو طلاق یافتہ خواتین تھی یا پھر بیوہ تھی۔ یہ 55 سال کی عمر میں ہی ایسا ہوا کہ 4 بیویاں آپ علیہ السلام کے نکاح میں بیک وقت جمع ہوئی۔ یہ سب اس مفروضے کی تردید کرتا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے کی، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ غیر مسلم محقق اسٹینلی لین
پول لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عیاش تھے، کیونکہ ان کی روزمرہ زندگی کو ہم دیکھیں گے تو انتہائی سادہ زندگی انہوں نے گزاری۔ آخر عمر تک بھی ایک سخت چٹائی پر ان کا سونا اور اپنے لیے سادہ سیدھا غذا کا انتخاب کرنا اور مشقت بھرے کام خود ہی انجام دینا، یہ سب ان کے زاہدانہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ عیاش ہونے کی طرف۔ لہٰذا بعض غیر مسلم جو کہ انصاف پسند ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شادیاں جو آپ نے کی وہ شہوت پر قطعاً مبنی نہ تھی۔ اب ہم آپ کی شادیوں میں پوشیدہ حکمتوں کا جائزہ لیں گے تو آپ علیہ السلام کی تمام شادیوں کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ آپ نے عملاً اسلام میں شادی کے لیے تمام جائز پہلوؤں کو واضح کر کے دکھایا اور اس میں ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے غیر معمولی سیاسی فوائد بھی چھپے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلی شادی جو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی، تو آپ کی شادی نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک کنوارا ایک بیوہ سے شادی کر سکتا ہے، اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، ایک غریب یتیم مرد کے لیے ایک مالدار خاتون سے شادی کرنا یا ایک ملازم کا اپنے مالکن سے شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے شادی نہیں کی۔ یہ امر ان تمام نفس پرست کے الزامات کی تردید کرتا ہے جو کہ یرقان زدہ آنکھوں والے ناقدین یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی نعوذ باللہ معاشی مجبوریوں پر مشتمل تھی۔ تو یہ اعتراض بھی ایک اعتراض جو یہ بھی نکل آیا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے تعلق سے بالکل فضول ہے، کیونکہ آپ غور کریں گے کہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کفار مکہ کے سامنے کیا تو قریش فوراً ابو طالب کے پاس حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا اگر چاہے کہ دولت چاہیے اس کو تو ہم دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اگر حسین لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دنیا بھر کی تمام حسین خواتین اس کے قدموں میں لا ڈالیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام چاہتے تو اس کو قبول کر سکتے تھے، اگر آپ کی شادیاں شہوت پر مبنی ہوتی تو آپ بیوہ خاتون سے شادی کرنے کے بجائے اس پیشکش کو قبول کرتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے یہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے لیکن میں یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح آپ کی دوسری شادی سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام کا ان سے شادی کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر درمیانہ عمر کی خوش اخلاق، رحم دل، ہنسی مذاق کرنے والی بیوہ خاتون سے نکاح کرنا چاہے جو کہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے تو بالکل کر سکتا ہے، بلکہ شاید ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک ہم عمر خاتون سے نکاح کرتے، کیونکہ تب ان کو اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنے والے اس وقت کوئی نہ تھے۔ تو آپ نے سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیا۔ اسی طرح آپ کی تیسری شادی امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان سے ہوئی، اور آپ کی یہ شادی تمام معاملات کو سامنے رکھ کر کی گئی، کیونکہ اس شادی میں جو سب سے بڑی حکمت پوشیدہ تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات کو مزید تقویت دینا تھا، اور آگے جا کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک بہت ہی بڑا امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا تھا۔ تو کفار کا سب سے بڑا اعتراض یاد رہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو ہی لے کر ہوتا ہے۔ یاد رہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی اپنے زمانے کے معمول سے مطابقت رکھتی تھی، جو کسی قانون یا عقلی توجیہ کے خلاف نہیں تھی۔ ان کی سوانح حیات اور زندگی کا ڈھنگ ان سے کہیں برتر اور اعلیٰ تھا کہ اس بات پر بحث و جدل کیا جائے کہ ان کی عمر کیا تھی اور کیا ہونی چاہیے تھی۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے آشکار کیا کہ اسلام نے کیسے اپنی آخری اور دائمی نمونہ زندگی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عورت کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، نہ صرف ایک زندگی کے ساتھ کی حیثیت سے بلکہ اسلام نے عورت کو ایک عالمی تہذیب کی بنیادیں کھڑی کرنے کے قابل بنایا جو صدیوں سے جاری شدید حملوں اور
سیاسی و معاشرتی مخالفتوں کے سامنے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا ہے۔ اسلامی قانون کی ترویج و اشاعت اور اسلامی طرز زندگی کی کامیابیوں میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس حقیقت کی داد دینے پر مجبور ہیں کہ یہ شادی الہامی وحی کے ذریعے وقوع پذیر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بعد میں بتاتے ہیں اپنی شادی کے تعلق سے کہ تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی دی گئی، میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کا چہرہ کھولیے۔ میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ناقدین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کو لے کر آپ علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں وہ بالکل بے جا ہیں۔ اسی طرح مزید جو آپ علیہ السلام کی شادیاں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور اسی طرح زینب بنت خزیمہ سے، تو یہ بیوہ خواتین تھیں، اور مزید آپ علیہ السلام کے جتنے بھی نکاح ہوئے اس پر ہم تفصیلی اگلے درس میں روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی قلت کی بنا پر یہاں پر اس درس کو روک رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔